بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 26واں پارہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پارے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے اور صلح کرنے کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور جو شخص بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے گا تو وہ زیادہ باعزت ہوگا اللہ کے نزدیک۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے سورۃ الاحقاف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول زبردست اور حکمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان ہے حکمت کے ساتھ ایک مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ حق کے منکر ہیں وہ عذاب کے ڈراؤ سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور آپ فرما دیجئے کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا وہ آسمانوں کے بنانے میں شریک ہیں۔ اگر شرک کے حق میں تمہارے پاس کوئی سابقہ آسمانی کتاب یا علمی آثار موجود ہو تو میرے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے معبودوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں، بلکہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ باطل معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہوں گے۔ اور جب ان کو ہمارے صاف اور واضح احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو کافر لوگ سچی بات کی نسبت جب وہ اس کے پاس آ پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نے یہ خود بنا لیا ہے تو تم اللہ کے معاملے میں میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم اس قرآن کے بارے میں بنا رہے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان وہ کافی گواہ ہیں۔ وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس طرح کی کتاب کی گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی کرتے رہو، تو بے شک اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ کافر ہیں مومنوں سے متعلق کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ اس کی طرف سے ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب قرآن سے ان کو ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب وہ کہیں گے کہ اب قرآن جھوٹ ہے۔
حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آ چکی جو رہنما اور باعث رحمت تھی، اور یہ کتاب جو اس کی تصدیق کرتی ہے عربی میں ہے تاکہ ظالم لوگوں کو ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 30 مہینے کا عرصہ ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، ربی اوزعنی ان اشکر، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری اولاد کو بھی میرے حق میں نیک بنا دے۔ انی تبتو، فرماتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا کہ افسوس ہے تم پر، کیا مجھے تم ڈراتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ نکلا جاؤں گا، اور مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں۔ اور اس کے ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بدبخت ایمان لے آ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا قول ان لوگوں کے ساتھ پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انس میں سے گزر چکے ہیں۔ بے شک یہ لوگ خسارے میں رہے، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق، تاکہ وہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لیے، اب ان سے خوب لطف اٹھا چکے، پس آج تم کو ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بدلہ ہے اس تکبر کا جو تم کیا کرتے تھے، دنیا میں ناحق کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمان تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو قوم عاد کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے گزر چکے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے، پس تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ اگر تو سچا ہے۔ تو کہا انما العلم عند اللہ، کہا ہود نے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو تمہیں وہی کچھ پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے ان کی دیواروں کی طرف چلا آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی۔ چنانچہ وہ ایسے تباہ اور برباد ہو گئے ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے تھے، اور ہم نے قوم عاد کو ایسی
عادتوں کی قدرت دی تھی، ایسی باتوں کی قدرت دی تھی قوم عاد کو ہم نے، اللہ کہتے ہیں ایسی باتوں کی قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں کی قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آئے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا کرتے تھے۔ اور من القریٰ، اور کئی وحاک بہم ما کانوا بہ یستہزئون، انکار کیا کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا، اور ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی ہی بستیاں غارت کر چکے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے ارد گرد کتنی ہی بستیاں غارت کر چکے ہیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں طرح طرح سے بیان کی تاکہ وہ لوگ رجوع کر لیں۔ پھر ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ رہا ان کا جھوٹ جو افتراء پردازی وہ کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پھر وہ قرآن کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، پھر جب وہ تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تاکہ ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ وہ بولے کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کی توریت کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور سچائی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اے میری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُحِبُّ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات، اور جو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ دیکھ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے بنانے سے نہ تھکا، اور اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، موتا، اور وہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حقیقت نہیں، کہیں گے کیوں نہیں، ہے قسم ہے ہمیں اپنے رب کی کہ یہ برحق ہے۔ تو اللہ کہے گا لو اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھ لو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیں، جس طرح عالی ہمت رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ پھر فرماتے ہیں جس دن وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا گویا دنیا میں دن کی کچھ دیر ہی رہے تھے، دن کے وہ کچھ دیر ہی رہے ہیں۔ اس پیغام کا پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ احقاف مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دوسروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو باطل کی پیروی کرتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی حق بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ بس اے مسلمانوں، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو باقیوں کو اچھی طرح قید کرو، بعد ازاں یا تو ان پر احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار پھینک دے، یعنی جنگ موقوف ہو جائے، یہ حکم اسی طرح ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو خود ان کے انتقام لے لیتا، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو ان کو اس نے پہلے سے بتا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انہوں نے اس کو پسند نہ کیا تو اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اور کافروں کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا کارساز ہے، ان کی مدد فرماتا ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کیے ہیں اور جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور کافر لوگ دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کچھ فائدہ کافر لوگ دنیا میں اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھاتے اور پیتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ، اور بہت سی بستیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا قوت میں کہیں زیادہ تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اپنے برے عمل بھلے معلوم ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ایسی کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں رواں ہیں جس میں کبھی بو نہ پیدا ہو، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو مزیدار کی نہریں، ایسے شہد کی نہریں جو بالکل صاف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں ان کے لیے ہر طرح کے میوے اور ان کے بخشش ہی بخشش ہے۔ کیا لوگ ان کے برابر ہیں؟ اور ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ان کو ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اور جو لوگ راہ ہدایت پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو توفیق تقوی عطا فرماتا ہے۔ پھر کیا وہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے؟ سو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، پس جب
قیامت ان پر آ پہنچے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کہاں مفید ہوگا۔ آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی کوتاہی کی معافی مانگتے رہیے، اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجیے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ خوب جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور اے ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نازل نہ ہوئی۔ پھر جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرمانا چاہیے اور اچھی بات کہنی چاہیے، پس جب جہاد کا فیصلہ ہو چکا تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم جہاد اور ایمان سے منہ موڑ لو، زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو گے۔ یہ منافق تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر ان کو بہرا کر دیا، ان کی آنکھ کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن کے مضامین میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، شیطان نے اس کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا، ان کو لمبی امیدیں دلائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب سے بیزار ہیں یہ کہہ دیا کہ ہم بعض باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ناپسند کیا، سو اس نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر نہ فرمائے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو وہ لوگ دکھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے، ان کو پہچان لیں، اور طرز کلام سے بھی ان کو شناخت کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، فرماتے ہیں ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ معلوم کر لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، اور اس کے بعد کہ ان پر راہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ حالت کفر میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، پس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کا پیغام، کیونکہ تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے کاموں میں ہرگز نقصان نہ پہنچائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو تو تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے سارے کے سارے مال طلب نہ کرے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور خوب طلب کرے تم بخل کرنے لگو اور تمہاری ناگواریاں ظاہر ہو جائیں۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اگر تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ بتا دیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب بلایا جاتا ہے تم کو مال خرچ کرو تو تم بخل کرنے لگتے ہو، یعنی پیسہ ہوتے ہوئے بھی نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔
تو اور جو بخل کرتا ہے، آگے یہ بھی فرمایا، بخل کرتا ہے اور وہ خود اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ وہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور پھر وہ تمہاری طرح کی نہ ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ محمد مکمل ہوتی ہے۔ سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے، تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد فرمائے کہ اس میں غلبہ اور عزت ہو۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی فرمائی تاکہ ان کی موجودہ ایمان کے ساتھ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے، تاکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے گی۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سزا دے گا منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، جو اللہ سے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں، ان پر برا وقت آنے والا ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہوا اور ان پر لعنت ہوئی۔ اللہ نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ، خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اللہ کی پاکیزگی صبح شام بیان کرتے رہو۔ بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جو کوئی بد عہدی کرے گا تو اس کی بد عہدی کی سزا اسی کو ملے گی، اور جو کوئی اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے پورا کرے گا تو اللہ اس کو عنقریب بڑا اجر دے گا۔ جو دیہاتی لوگ آپ سے جہاد سے اللہ کہتے ہیں کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال نے مشغول رکھا اور ہم شریک جہاد نہ ہو سکے، اس لیے آپ اللہ سے ہماری بخشش طلب کریں۔ تو یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، آگے فرماتے اللہ کہتے ہیں پوچھئے کہ وہ کون ہے جو اللہ کے معاملے میں تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں یا تمہیں فائدہ دینا چاہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، تم نے تو یقین کر لیا تھا کہ یہ رسول اور جہاد میں شریک ہونے والے مومن اپنے گھروں کو کبھی واپس نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بھلی معلوم ہوتی تھی اور تم نے بڑی بدگمانی کی اور خود ہی برباد ہوئے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم مال غنیمت لینے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے جو شریک جہاد نہیں تھے عنقریب کہیں گے، اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے دو۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم بدل ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے سے ایسا فرما دیا تھا۔ پھر یہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو،
در حقیقت یہ لوگ حق بات بہت کم سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے آپ ان سے پیچھے رہ جانے والے دیہاتوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم کو ایک جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا تاکہ ان سے لڑو یا اسلام قبول کر لیں، تاکہ ان سے لڑو یا وہ اسلام قبول کر لیں۔ پھر اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اگر تم نے منہ موڑ لیا جیسا کہ پہلے منہ موڑ لیا تھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کوئی منہ موڑ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہوا اور جب وہ درخت کے نیچے آپ سے جہاد کے لیے بیعت کر رہے تھے، پس اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پھر اسی نے ان پر اطمینان نازل کیا اور ان کو ایک قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے مال غنیمت بھی ان کو عطا کیا اور جو ان کو حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم حاصل کرو گے، پس یہ غنیمت تو تم کو فوری طور پر دے دی اور تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرمائے، اور ایک اور فتح بھی جس پر تمہیں قابو نہیں لیکن وہ اللہ کے احاطے قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے یہ کافر کے لڑتے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ وہ کسی کو دوست پاتے اور نہ مددگار پاتے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی سرحد پر روک دیا، اور اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا اور قربانی کے جانور اپنی جگہ تک پہنچنے سے روک دیے گئے، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ کئی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تم بے خبری میں پاؤں تلے روند ڈالو گے، جس کی وجہ سے بعد ازاں تمہیں رنج پہنچے گا، تو تمہیں ابھی فتح دے دی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اگر وہ مومن الگ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ سورہ فتح میں آیت نمبر 15 میں جو لوگ حدیبیہ والے سفر میں ساتھ نہ گئے تھے ان کی مزید بدحالی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد حدیبیہ کی شرکت سے بچھڑ جانے والے دیہاتیوں کی مزید خطاب فرمایا، اور یہاں پہ اب بیت رضوان والوں کی فضیلت بتائی ہے اور ان سے فتح، نصرت اور اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے زمانے میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور کافروں سے باز رکھا، اور کافروں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا اور ان پر حمیت جاہلیہ سوار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمائی اور انہیں تقوی کی بات پر جما دیا۔ اب آگے قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں، اذ جعل الذین کفروا، جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے زمانے کی ضد کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کو تحمل اور برداشت کی قوت عطا کی اور ان کو پرہیزکاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہی سب سے زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں اور اہل بھی تھے اور اہل بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا پورا علم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو
تم مسجد حرام میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، سر منڈاؤ گے اور بال کترواؤ گے، تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جو کچھ تمہیں معلوم نہ تھا۔ پھر اس نے فتح مکہ سے پہلے ہی ایک فوری فتح دے دی، یعنی فتح خیبر۔ وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول محمد کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور حق کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے، سجدے میں جاتے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے دیکھتے ہو۔ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نمایاں ہیں۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں مذکور ہیں، اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی ہیں۔ جیسے کھیتی اپنا پٹھا نکال کر اسے مضبوط کرتی ہے، پھر موٹی ہوتی ہے، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کاشتکار کو اچھی لگنے لگتی ہے، یہی حال مسلمان کا ہے تاکہ اللہ ان سے کافروں کا دل جلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گئے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ حجرات مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ ان سے پکار کر بات کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے آواز پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ ہوگا۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دوں، یعنی کہ جب تک جو بھی کوئی آپ کے پاس خبر آتی ہے، ہمارے پاس کوئی بات بتاتا ہے، تو جب تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے جب تک ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں، ہم دیکھ نہ لیں، اس کو جان نہ لیں کہ یہ بات واقعی میں سچی ہے یا نہیں، تو اپنے سے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا شروع نہ کر دیں یا کوئی باتیں بنانا شروع نہ کر دیں جب تک کہ ہم تحقیق نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ اکثر باتوں میں تمہارا کہنا مانے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے اندر ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں پسندیدہ بنا دیا ہے، اور کفر فسق اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ اللہ کے فضل اور اس کے عنایت کی بدولت اللہ ہر بات جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اللہ کہتے ہیں، پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرے تو تم اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل سے صلح کرا دو اور پورا انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور بے شک
مومن تو بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اللہ کہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا میسج ہے کہ ایک دوسرے کا نہ اڑایا کرو۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ دیکھیں صرف اللہ نے یہاں پہ مردوں کو حکم نہیں کیا، عورتوں کو الگ سے اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ہم سے کئی گنا بہتر ہو، کیا پتہ وہ اللہ کا ولی ہو، ہم تو نہیں جانتے، کیا پتہ وہ روزانہ رات کو اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہو، اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو۔ آگے فرماتے ہیں اور وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، تم آپس میں عیب نہ لگاؤ۔ اتنا بڑا میسج اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا، اور نہ عیب لگاؤ، کسی میں عیب نہ نکالو کہ وہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے تو فلاں ویسا ہے، کہ تم اپنے میں عیب نہ لگاؤ، آپس میں عیب نہ لگاؤ، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، اور ایمان لانے کے بعد نافرمانی کا نام لگنا ہی برا ہے۔ یعنی جو شخص ایمان لے آئے اور اس سے پہلے وہ جیسے بھی عمل کرتا ہو، یہ نہ اس کو کہا جائے کہ پہلے تو یہ ایسا تھا اور اب یہ ایسا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نافرمانی کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور کسی کا بھید نہ ٹٹولو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کوئی رازدار، کسی نے کوئی راز رکھوایا ہوا ہے آپ کے پاس، کوئی بات بتائی ہوئی تو اس کو ٹٹولو مت، کسی کی باتوں کو میں جھانکو مت۔ اور فرماتے ہیں وَلَا یغتب، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے، چغلی، ادھر کی بات ادھر کی ادھر، یہ باتیں نہ ادھر ادھر لگا کے بولا کریں۔ آگے فرماتے ہیں ایحب احدکم، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میں یا آپ نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مذاق نہ اڑاؤ، کسی میں عیب نہ نکالو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، بھید نہ ٹٹولو، اور کہتے ہیں کہ غیبت نہ کرو، بدگمانیاں نہ پالو، بدگمانیوں سے بچتے رہو، اور بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اگر ہم کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں اور ہم کہہ دیں پہلے سے کہ یہ اسی نے ہی کیا ہوگا، یہ اسی نے، تو یہ تو بدگمانی ہو گئی نا۔ تو اللہ کا فرمان دیکھیں، اللہ کا حکم کیا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، اور بے شک بدگمانیاں گناہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ ایحب احدکم ان یأکل، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت نہ کیا کرو، اور جو غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا اپنے گوشت کھاتا ہے، اور فرماتے ہیں گوشت کھائے، بے شک تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ آگے اللہ جواب بھی دے دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور باخبر ہے۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم نے سردست اطاعت اختیار کر لی ہے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہ کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر شک نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو،
بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے قرآن مجید کی، مگر ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے، کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندگی تو عقل سے بعید ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے جو کچھ گھٹاتی ہے، ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان تک پہنچا، پس وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور آراستہ ہے، اور اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے؟ زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو جما دیا، اور اس میں ہر قسم کی پر رونق چیز اگائی جاتی ہے، جو ہماری طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی بابرکت برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے، کھیتی کا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن میں تہ بتہ گوشے ہوتے ہیں، اور یہ بندوں کو روزی دینے کے لیے ہے۔ اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا۔ اور ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور کنویں والے اور قوم سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے تبع کی قوم، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہمارا عذاب کا وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے عذاب کا وعدہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ فرماتے ہیں کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ نئے سرے سے پیدائش کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور جب 2 لکھنے والے فرشتے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں، اور انسان کے منہ سے جو ہی کوئی الفاظ نکلتا ہے تو اس کے پاس ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ لینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی یقینی طور پر آ پہنچی۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی ہے عذاب کا دن، اور ہر ایک شخص کو اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسے ہانکنے والا ایک اور گواہ ہوگا۔ فرماتے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، اور بلا شبہ اس سے غفلت میں ہی تھا، اور ہم نے تجھ پر پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا کہ اس کا عمل نامہ جو میرے پاس تیار ہے، حکم ہوگا کہ اے دونوں فرشتوں، ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، اور جو لوگوں کو نیکی سے منع کرتا حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرایا تھا، پس ان کو تم دوزخ میں ڈال دو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا، اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی بڑی گمراہی میں گرفتار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے سامنے مت جھگڑو، اور تم کو دنیا میں پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکا تھا، اور میرے یہاں حکم بدلا نہیں کرتا۔ اللہ کہیں گے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہنے لگے کہ کیا کچھ اور بھی ہے،
اور یعنی اس کا جی نہیں بھرے گا، مطلب وہ بھرے گی نہیں، وہ کہے گی کہ اور کچھ بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت کو قریب لایا جائے گا، اور وہ کچھ نہ ہوگی، کچھ دور نہ ہوگی۔ اور فرماتے ہیں ھذا ما توعدون، اور وہ جنت جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے ہر رجوع کرنے والے اور ہر حقوق کی حفاظت کرنے والے کے لیے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے۔ داخل ہو جاؤ اس جنت میں، اللہ کہتے ہیں داخل ہو جاؤ اس جنت میں، سلامتی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں وہ سب ہوگا جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اور ان سے پہلے ہم نے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ جنگجو تھیں، اور انہوں نے شہروں کو ترقی کی غرض سے چھان مارا تھا، اور پھر عذاب آنے پر انہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جس نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا، ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں پس آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے ہر رات کے اوقات میں بھی اس کو تسبیح کرتے رہیے، نمازوں کے بعد بھی، اور سن رکھ جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب ہی لوگ یقیناً ایک زوردار چیخ سنیں گے، وہی قبروں سے نکلنے کا ہوگا، بے شک ہم ہی سب کو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، ہمارے ہی پاس سب کو واپس آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر پھٹ جائے گی اور وہ سب دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، اور لوگوں کا یوں جمع ہونا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زبردستی کرنے والے نہیں، بس آپ قرآن سے محض اس شخص کی نصیحت کرتے رہیں جو میرے وعدہ عذاب سے ہے۔ سورۃ الذاریات مکیہ، مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بخارات کو اڑاتی ہیں اور ان کی جو بارش کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں، اور اس کو لے کر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پھر حکم بارش کو تقسیم کرتی ہے، بے شک جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلا شبہ سزا اور جزا کا دن ضرور آنے والا ہے، ہر قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، تم بڑے اختلاف میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو ازل سے محروم رہ گیا ہے۔ ہلاک ہوں بے دلیل باتیں کرنے والے اور وہ لوگ جو غفلت میں پڑے بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ سزا اور جزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جس دن وہ لوگ آگ میں جلائے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اور اسے لیتے ہوں گے، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور صبح کے وقت اپنے رب سے بخشش طلب کیا کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم رہ جانے والوں کا حق تھا، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، اور پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق آسمان میں ہے، وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، اور
جس طرح تمہارا بولنا برحق ہے اسی طرح روز جزا کا آنا بھی برحق ہے۔ اے رسول، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور ان میں دل میں خیال فرمایا یہ کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور پھر اس کو ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر ان کے نہ کھانے سے اس نے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں۔ فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہوشیار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اتنے میں ان کی بیوی بولتی ہوئی سامنے آئی، پھر اپنا ماتھا پیٹا اور کہنے لگی کیا ایک بانجھ بڑھیا لڑکا جنے گی؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 27ویں پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا الہی آمین۔